کراچی میں زمینوں کا فراڈ اور قبضے کے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، میرپور خاص، لاڑکانہ سمیت پورے سندھ میں حکمران خاندان کا نام سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، مگر حکمران خاندان کی سب سے طاقتور خاتون فریال تالپور سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بولا جائے تو بولنے والے کو پاگل ہی سمجھا جائے گا، مگر جناب بالکل ایسا ہی ہے۔ شہر قائد میں بورڈ آف ریونیو کا ایک رجسٹرار فریال تالپور سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور اس افسر کا نام ہے منور دھاریجو، جس نے زمینوں پر قبضے اور جعل سازی سے الاٹمنٹ کرنے والی تمام مافیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ملک کے صدر آصف علی زرداری کی بہن بلاول بھٹو کی پھپھو فریال تالپور کا خاندانی پلاٹ ہی جعل سازی سے کسی کو فروخت کر دیا۔ کراچی کے مہنگے ترین علاقے PCHS بلاک 2 میں واقع تقریباً 50 کروڑ مالیت کا پلاٹ منور دھاریجو نے صرف 7 کروڑ میں ایک اور طاقتور بلڈر کو فروخت کر دیا۔ پرائم نیوز PK کی تحقیقات کے مطابق گزشتہ ماہ فریال تالپور کے خاندانی پلاٹ کی فروخت کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب فریال تالپور کو علامہ اقبال روڈ سے گزرنا ہوا اور انہوں نے اپنے پلاٹ پر تعمیرات ہوتا دیکھی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، کیونکہ خاندانی پلاٹ ان کے والد نے ان کو تحفے میں دیا تھا اور فریال تالپور نے اپنی بیٹی کو بعد ازاں یہ پلاٹ گفٹ کر دیا۔ خاندانی طور پر معلوم کروایا گیا تو انکشاف ہوا کہ یہ پلاٹ فروخت ہی نہیں کیا گیا، جس پر پوری سندھ حکومت اور وزیر داخلہ ضیاء لنجار حرکت میں آ گئے۔ تحقیقات کی گئی تو سب سے پہلے منصور سومرو نامی سب رجسٹرار کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا، جس پر بورڈ آف ریونیو کی دستاویزات کا اہم حصہ جو کہ والیوم 40 کہلاتا ہے اس کی تلاش شروع کی گئی۔ انکشافات کا سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ والیوم 40 جو کہ زمینوں کے ریکارڈ کے حوالے سے سب سے اہم مستند اور قدیم دستاویزات مانی جاتی ہے، ریکارڈ سے غائب تھا۔ ریکارڈ غائب ہونے پر سٹی کورٹ تھانے میں ریکارڈ انچارج کلرک عزیر دورانی کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ مقدمے کے بعد بھی رجسٹرار منصور سومرو کی جان نہ چھوٹی اور والیوم 40 کی تلاش کا سلسلہ جاری رہا، تو ایک ہفتے کی تلاش کے بعد والیوم 40 کا اہم ترین رجسٹر گلشن اقبال رجسٹرار آفس کے باتھ روم کی چھت سے برآمد ہوا، اور جب یہ ریکارڈ دیکھا گیا تو فریال تالپور کے پلاٹ کے ریکارڈ والے صفحات اس میں سے غائب تھے۔ والیوم 40 کی جانچ پڑتال کی گئی تو سب سے بڑا انکشاف ہوا کہ صرف فریال تالپور کا ہی پلاٹ نہیں، مزید 28 پلاٹ جعل سازی سے ٹھکانے لگائے گئے، اور یہ پلاٹ بھی اہم ترین شخصیات کے بتائے جاتے ہیں، اور ان پلاٹوں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جعل سازی سے نقشے بھی پاس کر دیے۔ فریال تالپور کے علامہ اقبال روڈ پر واقع پلاٹ پر بھی SBCA نے قوانین کی دھجیاں اڑا کر کمرشل بلڈنگ کا نقشہ منظور کیا۔ تحقیقات کے مطابق نقشے کی منظوری کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے DG نے 12 کروڑ روپے رشوت لی۔ پرائم نیوز کی تحقیقات کے مطابق فریال تالپور کا پلاٹ جس بلڈر کو فروخت کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی طاقتور سمجھا جاتا ہے، اور اس کا اسمگلنگ کے معاملات میں بھی نام سامنے آتا ہے۔ 50 کروڑ سے زائد مالیت کے پلاٹ کو جعلی دستاویزات پر فروخت کرنے کے معاملے کا مرکزی کردار منور دھاریجو سب رجسٹرار، سابق صوبائی وزیر اور دھاریجو خاندان کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اور معاملہ سامنے آنے پر وہ اسلام آباد فرار ہو گیا تھا، جس پر فریال تالپور اور صوبائی وزیر داخلہ نے دھاریجو خاندان سے مرکزی کردار کو سامنے آنے اور حقائق بیان کرنے کا حکم دیا۔ تاہم اس کے باوجود منور دھاریجو سامنے نہیں آیا، مگر پولیس کی مدد سے منور دھاریجو کو کچھ دن قبل حراست میں لیا گیا۔ پوچھ گچھ کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ پلاٹ فریال تالپور کا ہے۔ وزیر داخلہ کے حکم پر اس معاملے کو پولیس افسر عارف عزیز کے سپرد کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پلاٹ پر تعمیرات کرنے والے بلڈر کے پولیس افسر سے بھی سلام دعا ہے، تاہم معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ شاید بلڈر کی جان بخشی آسانی سے نہ ہو سکے۔ پرائم نیوز کی تحقیقات کے مطابق منور دھاریجو نے فریال تالپور کے پلاٹ کے لیے جو جعلی دستاویزات بنائی تھی اس کے لیے بڑی مہارت سے پلاٹ کے اصل کاغذات کو غائب کر کے جعلی کاغذات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا تھا، اور پھر یہ پلاٹ مختلف اوقات میں درجنوں افراد کے نام پر ٹرانسفر کیا گیا۔ تحقیقات کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے موجودہ DG رشید سولنگی کا نام بھی اس معاملے میں سامنے آیا ہے، اور SBC افسران نے دوران تعمیرات بلڈر سے 50 لاکھ روپے تک آنکھیں بند کرنے کے وصول کیے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق فریال تالپور کے پلاٹ کا پرانا نمبر 1947 تھا، جو بعد ازاں تبدیل ہوا۔ منور دھاریجو جو کہ معمولی سا سب رجسٹرار ہے، اس کے اور اس کے فیملی کے نام پر 3 ارب سے زائد کے اثاثے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو رجسٹرار آفس میں اس معاملے کے حوالے سے افسران کہتے ہیں کہ چور کو پڑ گئے مور۔ منور دھاریجو نے جن مزید پلاٹوں میں جعل سازی کی ہے ان کی مالیت تقریباً 25 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے، اور یہ پلاٹ بھی
طاقتور بلڈرز نے حاصل کیے ہیں۔ اس معاملے کی تحقیقات کا سلسلہ مزید وسیع کیا گیا ہے۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔ کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے لینڈ اسکینڈل میں اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں۔ طاقتور ترین سیاسی خاندان کے پلاٹ سمیت کئی اہم شخصیات کے پلاٹ بھی ایک سب رجسٹرار منور دھاریجو نے جعل سازی سے ٹھکانے لگا دیے۔ فریال تالپور کی بیٹی عائشہ تالپور کی ملکیت 400 گز کا پلاٹ جو ٹھکانے لگایا گیا تھا اب وہ دستاویزات میں واپس ہو گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق سب رجسٹرار منور دھاریجو کے گھر سے تحقیقاتی اداروں نے بورڈ آف ریونیو کی اہم ترین دستاویزات والیوم 39 بھی برآمد کیا ہے، جس کے بعد انکشاف ہوا ہے کہ جعل سازی سے جو پلاٹ ٹھکانے لگائے گئے ہیں ان کی تعداد 28 سے بڑھ کر تقریباً 50 تک پہنچ گئی ہے اور تمام پلاٹ کراچی کے پوش علاقوں کے ہیں جن کی مالیت فی پلاٹ 50 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر کراچی کی تاریخ کے اس سب سے بڑے لینڈ اسکینڈل کی مالیت 80 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ منور دھاریجو اور اس کے گروپ کے کارناموں کی تفصیلات سن کر کراچی کے بڑے بڑے لینڈ گریبرز نے بھی سر پکڑ لیے ہیں کہ زمینوں پر قبضے اور لڑائی جھگڑے قانونی جنگ کے بعد بھی وہ اتنا نہیں کماتے جتنا ایک رجسٹرار نے خاموشی سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کمایا۔ رپورٹ کے مطابق منور دھاریجو، جو کہ دھاریجو خاندان کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے، اس کی تعیناتی ماضی میں ایک صوبائی وزیر کی سفارش پر کی گئی، جس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور جعل سازی کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے گروپ بنایا اور اس گروپ نے 1971 اور اس کے بعد ملک چھوڑ کر بنگلہ دیش جانے والے بنگالی افراد کی پراپرٹی کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا، جبکہ طویل عرصے سے بیرون ملک رہنے والے ایسے افراد جن کی فیملی ٹری میں ورثہ کی تعداد ایک ہوتی ہے ان کے پلاٹوں کو بھی جعل سازی سے بیچا۔ اسکینڈل کی مالیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چند سال قبل تک کراچی کے گوٹھ میں رہنے والے منور دھاریجو نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ خریدا۔ پرائم نیوز کی تحقیقات کے مطابق منور دھاریجو اس قدر با اثر تھا کہ ممبر بورڈ آف ریونیو بھی اس کے سامنے بھیگی بلی دکھائی دیتے تھے۔ منور دھاریجو کے گروپ میں سب سے اہم کردار عباس نامی شخص کا ہے جو کہ منسٹری آف فارن افیئرز کی جعلی دستاویزات بنانے کا ماہر سمجھا جاتا ہے اور اس کی جانب سے ہی تیار جعلی دستاویزات پر PCHS بلاک 2 کے پلاٹ نمبر A88 جو کہ عائشہ تالپور کے نام پر تھا اس کو فروخت کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم پلاٹ مالکان کی جعلی پاور آف اٹارنی تیار کرا کر پلاٹ پہلے منور دھاریجو اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر ٹرانسفر کرتا تھا، اس کے بعد یہ پلاٹ مارکیٹ میں بڑے بڑے بلڈرز کو فروخت کیے جاتے تھے۔ اس معاملے میں PCHS سوسائٹی کے کئی عہدیداران بھی جعل سازی میں شامل ہیں، جبکہ بورڈ آف ریونیو کے سب رجسٹرار آفس کے پیشکار منور کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ PCHS بلاک 2 علامہ اقبال روڈ کا پلاٹ جو جعل سازی کر کے بیچا گیا تھا، اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کو رحیم داد نامی با اثر شخص نے خریدا تھا اور اس کا نام مبینہ طور پر اسمگلنگ کے حوالے سے جوڑا جاتا ہے۔ پرائم نیوز کو ملنے والی 28 پلاٹوں کی تفصیلات کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس معاملے میں سب سے زیادہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور ایسے رہائشی پلاٹوں پر کثیر المنزلہ عمارت بنانے کی اجازت دے دی جو جعلی طریقے سے بیچے گئے تھے۔ منور دھاریجو کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے جو پلاٹ اس نے جعل سازی سے فروخت کیے ان پر تعمیر کیے گئے فلیٹس کی سب لیز بھی اس نے جاری کی۔ ریکارڈ کے مطابق اس جعل سازی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے DGs نے بھی خوب ہاتھ دھوئے ہیں۔ منور دھاریجو کا اس حوالے سے SBCA میں چلنے والے سسٹم سے بھی قریبی رابطہ تھا۔ ایسے پلاٹوں پر دستاویزات کی کمی کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نقشے منظور کرتے تھے۔ پلاٹوں کی جعلی دستاویزات کی تیاری میں عظمت نامی شخص گواہ ہوتا ہے جبکہ ایک عابد نامی شخص منور دھاریجو اور سب رجسٹرار آفس کے افسران کا فرنٹ مین ہوتا ہے۔ عائشہ تالپور کے پلاٹ کے حوالے سے جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں شفقت، جام رزاق اور منور کے نام بھی شامل ہیں۔ انس، ماجد اور سلیمان کے نام بھی اس معاملے میں سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے DG SBCA رشید سولنگی سے علامہ اقبال روڈ کے پلاٹ کے حوالے سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں اور جواب مانگا گیا ہے کہ کس طریقے سے اور کن لوگوں نے اس کی اپروول دی۔ رپورٹ کے مطابق منور دھاریجو کے معاملے پر سندھ کے با اثر دھاریجو خاندان بھی پریشانی کا شکار ہے اور طاقتور ترین شخصیت کو اس معاملے کو لے کر پورے ملک میں پشیمانی کا سامنا ہے کیونکہ ان کی ناک کے نیچے اور ان کے ہی لگائے گئے افسر اور ان کے بنائے گئے سسٹم نے ان کو ہی چونا لگا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سابق صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال بھی اس معاملے میں کودے ہیں اور طاقتور خاندان کی ہزیمت کے باعث پوری سندھ کابینہ اس وقت مشکل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس معاملے کی رپورٹ طلب کی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو خاموشی سے ختم کیا جا سکے۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔ کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے لینڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے ایک سب رجسٹرار
منور دھاریجو نے جس طرح سندھ حکومت اور اہم شخصیات کی ناک کے نیچے 80 ارب روپے کا فراڈ کیا، اس نے بھونچال مچا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحقیقات کے دوران پی سی ایچ ایس سوسائٹی اور جمشید روڈ کے پلاٹس کے بعد کلفٹن جیسے پوش علاقے کا بھی ایک پلاٹ سامنے آیا ہے۔ 2000 گز کے اس پلاٹ کی بھی جعلی دستاویزات بنا کر اس کو ٹھکانے لگایا گیا۔ پرائم نیوز پی کے کو موصول دستاویزات کے مطابق بورڈ آف ریونیو کے ایک سب رجسٹرار نے گزشتہ سال سندھ حکومت کو منور دھاریجو کے کالے کارناموں کے بارے میں تحریری طور پر آگاہ کر دیا تھا، مگر بااثر منور دھاریجو نے اپنے سسٹم کے سہولت کاروں کے ذریعے بدعنوانی کا پردہ چاک کرنے والے افسر کے خلاف ہی ایکشن کروا دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے منسٹری آف فارن افیئرز کی جعلی دستاویزات بنانے کے ماہر عباس نامی شخص کی بھی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے فارن آفس سے بھی رابطہ کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب 80 ارب روپے مالیت کا اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد منور دھاریجو نے جن پلاٹوں کو جعلی دستاویزات پر ٹھکانے لگایا، ان میں سے 7 پلاٹوں کے اصل مالکان سامنے آ گئے ہیں۔ 3 پلاٹ مالکان تو بیرون ملک سے واپس آئے ہیں، جنہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ 80 ارب روپے مالیت کے اسکینڈل کے سامنے آنے کے باوجود سندھ حکومت اس معاملے کو دبانا چاہتی ہے، کیونکہ منور دھاریجو کا جس طاقتور خاندان سے تعلق سامنے آیا ہے، اس کے بڑے بھی میدان میں کود پڑے ہیں، جس کے بعد اندازہ لگایا جاتا ہے کہ منور دھاریجو نے 80 ارب روپے کے پلاٹس یقیناً بڑے سہولت کاروں کی پشت پناہی کی وجہ سے ٹھکانے لگائے۔ بورڈ آف ریونیو کے ذرائع کا کہنا ہے منور دھاریجو کو 14 گریڈ کے پیشکار ہونے کے باوجود خلاف قانون سب رجسٹرار کا عہدہ سابق صوبائی وزیر کی سفارش پر دیا گیا۔ بورڈ آف ریونیو کے رجسٹرار ونگ کا سسٹم چلانے والوں کا کہنا ہے منور دھاریجو کے اس کالے دھندے میں آصف دھاریجو اور ایک پولیس افسر طارق دھاریجو کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کلفٹن اور پی سی ایچ ایس کے کئی پلاٹوں پر جعلی دستاویزات کے بعد پولیس کی مدد سے ان کو خالی کروایا گیا۔ طارق دھاریجو نامی پولیس افسر کے منور دھاریجو سے قریبی تعلقات تھے۔ اپنے دفتر کے بعد منور دھاریجو کا زیادہ تر وقت طارق دھاریجو کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ 80 ارب روپے مالیت کے جن پلاٹوں کو ٹھکانے لگایا گیا، ان میں ایک پلاٹ سندھ کے حکمراں خاندان کی خاتون فریال تالپور کا بھی ہے، جو انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ تالپور کو گفٹ کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے منور دھاریجو کے اس دھندے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ایک طرف تو سخت بدنامی کا سامنا ہے، تو دوسری جانب اگر انہوں نے منور دھاریجو کو قربانی کا بکرا بنایا تو ان کو دھاریجو خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر اینٹی کرپشن کو بھی دور رکھا گیا ہے اور پولیس افسر عارف عزیز کے ذریعے اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب کو بھی معاملہ بھیجا گیا، مگر سندھ حکومت کو اس معاملے پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد نیب کو تاحال ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ 80 ارب روپے مالیت کے پلاٹوں کو ٹھکانے لگانے کے معاملے پر بورڈ آف ریونیو کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ جعلی دستاویزات پر ٹھکانے لگائے گئے پلاٹوں پر ایس بی سی اے میں بھی سسٹم کے ذریعے نقشے منظور کروائے گئے۔ یہ نقشے سابقہ ڈی جی اسحاق کھوڑو اور موجودہ ڈی جی رشید سولنگی کے دور میں منظور ہوئے۔ اس حوالے سے بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق منور دھاریجو نے جن پلاٹوں کو اپنے بھائی شکیل کے نام پر ٹرانسفر کیا، ان کی ڈیل اس نے خود کی۔ ان میں سے پی سی ایچ ایس کے 2 پلاٹوں کو اس نے خود براہ راست فروخت کیا۔ رپورٹ کے مطابق پی سی ایچ ایس سوسائٹی کے کئی عہدیداران بھی اس جال سازی میں شامل ہیں۔ پی سی ایچ ایس سوسائٹی بلاک 2 علامہ اقبال روڈ کا پلاٹ جو جال سازی کر کے بیچا گیا تھا، اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کو رحیم داد نامی با اثر شخص نے خریدا۔ اس کا نام مبینہ طور پر اسمگلنگ کے حوالے سے جوڑا جاتا ہے۔ منور دھاریجو جو کہ معمولی سا سب رجسٹرار ہے، اس کے اور اس کی فیملی کے نام پر 3 ارب سے زائد کے اثاثے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کے رجسٹرار آفس میں اس معاملے کے حوالے سے افسران کہتے ہیں کہ چور کو پڑ گئے ہیں مور۔ بورڈ آف ریونیو میں اسٹمپ ڈیوٹی کے معاملات دیکھنے والے افسران کی بھی اس کیس کے بعد شامت آ گئی ہے اور ان کے خلاف بھی فائلیں کھول دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق منور دھاریجو کو تاحال سامنے نہیں لایا گیا۔ سندھ حکومت کے ایک اہم وزیر نے گزشتہ روز منور دھاریجو کے قریبی لوگوں سے رابطہ کر کے بات چیت کی ہے۔ منور دھاریجو اور اس کی فیملی کے نام پر بینک اکاؤنٹ اور جائیداد کی تفصیلات کی بھی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ دوران حراست منور دھاریجو نے اپنے سہولت کاروں کے نام بتائے ہیں، جن میں کئی اہم سیاسی شخصیات کے علاوہ سرکاری افسران اور پولیس افسران کے نام بھی شامل ہیں۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔